السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب نے۔ تاج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج الیکشن کمیشن آپ کا وفد گیا تھا، بنیادی طور پر کیا گفتگو ہوئی؟ اور ظاہر ہے کانفیڈنٹ آپ بھی ہیں، سیاسی ملاکھڑا جو ہے اب وہ سج چکا ہے اور دن بدن یہ دنگل تیز ہوتا جا رہا ہے۔ سو پیپلز پارٹی اب تک کے جو سارے معاملات ہیں اس پر مطمئن ہے؟ جی نہیں، ہم تو شروع سے شکایت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن وہ شکایتیں براہ راست الیکشن کمیشن سے نہیں تھیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس تو اب مرحلہ آیا ہے جب کہ حلقہ بندیاں ہوئیں اور اس کے بعد پولنگ ہوگی اور اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ، گنتی وغیرہ ہوگی، اور دوسرے ادارے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ضرور شکایت کی کہ جس طریقے سے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز ہو رہے ہیں، یعنی سندھ میں ہر ایک کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی بلا وجہ وہ ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں، پوسٹنگز کی جا رہی ہیں، نئے لوگ لائے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ بات لانی ضروری تھی کہ اس طریقے سے تمام یہ سلسلے ہو رہے ہیں۔ پھر جو حلقہ بندی کے اندر ایک آبادی کا فرق ہے ایک حلقے اور دوسرے حلقے میں، اس کے بارے میں بھی ہم نے تمام کیلکولیشنز جو تھے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ بھی جو پوسٹنگز ٹرانسفرز کے نوٹیفیکیشن تھے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے، ان کو یہ توجہ دلائی کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پھر کچھ تجاویز ہماری تھیں وہ ہم نے ان کو دیں کہ کس طریقے سے الیکشن کے اس مرحلے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور شفافیت بڑھائی جا سکتی ہے۔ تاج صاحب، ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں جی ڈی اے وغیرہ تو الزام پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہیں کہ یہاں کے جو الیکشن کمشنر ہیں سندھ کے وہ آپ کی فیور کر رہے ہیں، حلقہ بندیاں آپ کی مرضی سے ہیں، بیوروکریسی آپ کی ہے۔ ان کو تو شکایت ہی یہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ آپ کی مرضی پر چل رہا ہے، یعنی سندھ کا الیکشن کمیشن۔ آپ کو شکایت ہے کہ جی حلقہ بندیاں آپ کے برخلاف ہوئی ہیں یا انصاف کے منافی ہوئی ہیں؟ دیکھیے، جو حلقیاں بندیاں ہیں اس میں براہ راست تعلق الیکشن کمیشن کا نہیں تھا، وہ ایک کمیٹیاں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنا دی گئی تھیں اور ان کمیٹیوں نے غلطیاں کی۔ اب کوئی 2 ٹرائبونلز بنے تھے جنہوں نے وہ سنی۔ اب 30 نومبر کو انہوں نے فائنل وہ دے دیے فیصلے۔ ہم نے بھی بہت سارے اعتراض کیے تھے اور ان میں سے 1-2 منظور بھی ہوئے، دوسروں کے ذرا زیادہ ہو گئے اعتراضات منظور۔ لیکن اب اگلا حلقہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں اس کے لیے اپیل کریں، تو لہٰذا آج کی میٹنگ میں اس پہ زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اب الیکشن کمیشن سے بات آگے جا چکی ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے احتجاج ضرور اپنا ریکارڈ کرایا۔ وہ جو مختلف حلقوں میں آبادیاں تھیں ان کا پورا ریکارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب 10% سے زیادہ ڈیویشن کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ حلقے جو ہیں ان کے اندر 10% سے زیادہ ہوئی، تاکہ وہ چیز ریکارڈ پہ رہے۔ اور ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے بارے میں بھی جو نوٹیفیکیشنز تھے، جو چیزیں تھیں، ان کی نقول ان کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بات حوصلہ افزا کہی کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو آپ فوراً ہمیں واٹس ایپ کے اوپر اطلاع دیجیے تاکہ ہم اس سلسلے میں کارروائی فوراً کر سکیں۔ یہ بات ایک حوصلہ افزا تھی کہ ایک ڈائریکٹ ایکسیس مل رہا ہے ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی، اور جو آبزرورز ہیں جو دوسرے ہیں ان کو بھی وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بات رکھ سکیں کہ یہاں پہ جو آپ کی ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تاکہ فوری اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا تاج حیدر صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تجاویز دی گئیں۔ جی صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تجاویز آپ نے دی ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، یعنی آپ کی جو گفتگو رہی وہ سیر حاصل تھی، آپ نے اپنے تمام معاملات رکھ دیے۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے میرے خیال سے
جی میں اسے مثبت گفتگو کہوں گا کہ جیسے پوسٹل بیلٹس کا معاملہ تھا جس میں کافی شکایتیں آتی ہیں، تو ہم نے تجویز دی کہ جناب آپ جیسے ہی اپلیکیشنز آپ کو وصول ہوں وہ آپ ویب سائٹ پر ڈال دیں تاکہ جو حلقے کے امیدوار ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، وہ دیکھ سکیں کہ ہاں کس کس نے اپلائی کیا ہے اور ان کو کسی پہ اعتراض ہے تو اس کو رجسٹر کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو ریٹرننگ آفسرز جو کہ نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں رکھ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا پیپر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جی ہم نے یہ کہا کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا بنا دیجئے اور اس اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا پہ ریٹرننگ آفسر ہر نامینیشن پیپر کو دیکھ لیں اور جو اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اور جو پورا ہوتا ہے اترتا ہے اس کے پیپر ایکسیپٹ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ تک ہوتا تھا کہ ایک ہی امیدوار نے 2 حلقوں سے نامینیشن پیپر بھریں، ایک حلقے میں منظور ہو گیا، دوسرے میں ریجیکٹ ہو گیا۔ جی تو یہ اس قسم کی کچھ تجاویز تھیں صحیح، جو کہ ٹھیک ہم نے ہے۔ پیش اچھا کی۔ تاج حیدر صاحب، بھٹو ریفرنس 11 سال بعد کل اس کی سماعت ہوگی، آبویسلی اب فیصلہ آئے گا، امید یہی ہے۔ آپ کی ایک تو پیپلز پارٹی کی اس کیس سے اور اس کے فیصلے سے توقعات کیا ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کوئی ایسا ہوگا کہ آئندہ جو پاکستان کی سیاسی، آئینی، قانونی سمت ہے اس کا تعین ہوگا اور اس پر کوئی عمل درآمد بھی ہوگا؟ دیکھیے ہمیں تو امید ہے کہ انصاف دیا جائے گا، اور تھوڑی سی انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر جنہیں انصاف نہیں دینا تھا اس مسئلے پہ انہوں نے اس ریفرنس کی سماعت ہی نہیں کی، 11 سال گزر گئے اور ریفرنس کی سماعت جو تھی وہ نہیں ہوئی، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن یہ کہ اب اگر موجودہ کورٹ نے سماعت کے لیے اسے منظور کیا ہے تو اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں انصاف کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس سلسلے میں انصاف کیا جاتا ہے اور جو ہماری پٹیشن وہ ریفرنس ہے کہ یہ عدالت غلط تھا، تو وہ اگر موجودہ کورٹ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، ایک بات جو کہ ہر ایک تسلیم کر رہا ہے، دنیا بھر تسلیم کر رہی ہے، موجودہ سپریم کورٹ اگر اس بات کو تسلیم کرتا ہے تو یہ ایک بڑی تاریخی بات اس حساب سے ہوگی کہ لوگوں کا عدلیہ کے اوپر اعتماد بڑھے گا، اور ایک بات یہ آئی ہے کہ ہاں عدلیہ نے جو بھی زیادتیاں ماضی میں کیں اب وہ سیدھے راستے کے اوپر عدلیہ جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے، اور اس سے بہت سی بہتری ہمارے نظام کے اندر آئے گی۔ اچھا، پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ماضی میں جو عدلیہ سے غلطیاں ہوئی وہ سدھاری جائیں۔ ایک معاملہ ہے نواز شریف صاحب کے کیسز کا، وہ بھی یہی کہا جاتا ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی کیسز تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اب جب ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے تو سب سے زیادہ اعتراض پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو لاڈلا قرار دیا جا رہا ہے، بلاول صاحب 16 ماہ تک اس شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزیر رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ 3 بار ناکام رہے، 4 بار ناکام رہے، 3 بار ناکام رہے تو چوتھا موقع کیوں دیا جائے، 4 بار ناکام رہے 5واں موقع کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اچانک کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، آپ کی لڑائی کیوں ہو گئی، اور جو زیادتیاں ہوئی اگر ریلیف ملتا ہے تو اس سے لاڈلا کیسے نواز شریف صاحب قرار پائے؟ میرے خیال سے چیئرمین صاحب کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو 2 نظریات ہیں جن کا کہ ٹکراؤ ہے، پہلا نظریہ یہ کہ ہاں اشرافیہ کے لیے کام کیا جائے، اور جب اشرافیہ دولت مند ہو جائے گی تو پھر وہ غریبوں کے لیے بھی کچھ ہونے لگے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ منافع کو بڑھا کے چاہتے ہیں کہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار بڑھائی جائے، اور اشرافیہ کے مفاد میں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری جو سیاسی نظریہ ہے اور معاشی نظریہ ہے وہ یہ کہ ہم اجرتیں بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ گردش میں آئے اور جو غریب طبقات ہیں ان کی قوت خرید بڑھے، اور قوت خرید جب بڑھے گی تو پھر سرمایہ گردش میں آئے گا اور ہمارے ملک کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گی۔
دوسری بات یہ کہ جو بیرونی دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہماری پیداواری لاگت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں آپ, بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں, بینک ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اب جو ہمارا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بھی فیکٹریاں بند کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. تو ہم جو منشور سامنے لا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملک کی پروڈکشن کیسے بڑھائی جائے, پیداواری لاگت کیسے کم کی جائے, روزگار کے مواقع کیسے پیدا کیے جائیں, مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور غربت کو کیسے مٹایا جائے. غربت ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ نہ صرف یہ کہ روزگار دیں بلکہ اچھی اجرتیں دیں تاکہ غریب طبقہ ایک بہتر معیار زندگی اپنا جو ہے وہ بنا سکے. نہیں تاجر تو صاحب, یہ دو نظریات ہیں اور ان نظریات کا تناسب. نہیں, اس بات سے تو مسلم لیگ نون بھی کبھی انکار نہیں کرتی. وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم مہنگائی ختم کریں گے, بے روزگاری ختم کریں گے, لوگوں کو روزگار بڑھائیں گے اور اجرتیں بہتر کریں گے. اس نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. میں شاید واضح نہیں کر پایا بات کو اپنی. جی جی میں شاید واضح نہیں کر پایا اپنی بات کو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اشرافیہ کو اور زیادہ بڑھائیں اور پھر اشرافیہ جب آگے اس کے پاس دولت آ جائے گی تو اس دولت کا کچھ حصہ مل جائے گا. ہم جو ہے بالکل الگ طریقہ کار, ہم پبلک سیکٹر کو لیڈ میں رکھنا چاہتے ہیں. جو ہم نے کام کیے ہیں سندھ کے اندر اس میں بھی تھر کا جو منصوبہ ہے وہ اس لیے کامیاب ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک فلسفہ ہے. فلسفہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر پائی جانے والے قدرتی وسائل ہیں اور جو ملک کے افرادی وسائل ہیں ان کو ترقی دے کے اور ان کو آپس میں ملا کے آپ ملک کو آگے بڑھائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے قرضہ لے لیں یا باہر سے آپ جو ہے وہ درآمدات کرتے رہیں یا ایسے منصوبے بنائیں کہ جو قابل عمل نہ ہوں اور قرض لے کے وہ منصوبے بنائے جائیں اور ان کا سارا بوجھ جو ہے عوام پہ ڈال دیا جائے. یہ طریقہ کار ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ دوسرا ہے. اس میں یہ ہے کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ براہ راست جیسے PIDC کے اندر ہوتا جی, جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہ پبلک سیکٹر, یا جیسے کہ ہم نے تھر کا منصوبہ بھی اس لیے چل سکا کہ حکومت سندھ نے اس کے اندر 54% لیکن تاج سرمایہ خود لگایا. جی, قطع کلامی کی معافی, یہ جو آپ قرضوں کی بات کر رہے ہیں 2008 میں پاکستان کا مجموعی قرض 6000 ارب روپے تھا اور جب آپ کی حکومت گئی تو وہ 13000 ارب روپے تھا 2013 میں. تو قرض تو بتدریج یہ ساری حکومتیں ویسے ہی لیتی رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نہیں, دیکھیے اب سیدھی بات ہے کہ آپ قرضہ کس چیز کے لیے لے رہے ہیں. آپ اگر کوئی ایسی پروجیکٹ کے لیے لے رہے ہیں جیسے تھرکول کے اندر بھی ہم نے قرضہ لیا لیکن اس قرضے سے ہم نے جو ملکی وسائل ہیں ان کو جو ہے وہ بنایا اور ان کو موبلائز کیا. وہ جو 1-2 ملین سال سے کوئلہ نیچے پڑا تھا اس کو ہم اوپر لے کے آئے اور اس وقت ہم تھر کے اندر 3.5 روپے کی 1 یونٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور 3600 میگا واٹ ہم نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں اور $1 کا بھی کوئلہ امپورٹ نہیں ہو رہا. ہم ریلوے لائن بنا رہی ہے حکومت سندھ اور جس کی وجہ سے $37 پہ تھر کا کوئلہ ملک میں ہر جگہ سپلائی کیا جائے. صحیح ہے. آپ $400 کا فی ٹن جو ہے وہ کر رہے ہیں. صحیح ہے تو مان لیجئے. اچھا, یہ تاج حیدر صاحب, اب آپ نے دائیں بازو کی بات کر دی ہے. ویسے پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل مین سٹریم پارٹیز ہیں اس میں کیا کوئی ڈفرینسیشن ہے کہ کون سی جماعت دائیں بازو میں ہے, کون سی جماعت بائیں بازو میں ہے؟ ایک لمحے کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ہائیبرڈ پارٹیز ہیں اور یہ جو سیاسی زوال کی بات ہوتی ہے کیا اس کی وجہ یہی ہے؟ نہیں, دیکھیے زوال اس وقت آتا ہے جب اہم چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں اور غیر اہم چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. یہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی آج کی بات نہیں ہے. بیٹل آف آئیڈیاز سبتے حسن نے 1980 کے اندر لکھی تھی, وہ شاہکار کتاب ہے کہ بیٹل آف آئیڈیاز ان پاکستان. یہ 2 طریقہ فکر ہیں اور ان کے درمیان تناسب ہے. ایک جو طرز فکر ہے وہ یہ ہے
کہ جناب آسمان پھٹے گا اور باہر سے جو ہے بیرونی سرمایہ جو ہے وہ آنا شروع ہوگا اور ملک ترقی کرے گا. کبھی کسی انسانی تاریخ کا میں ذکر کر رہا ہوں، کسی ملک نے دوسرے ملک کی تعمیر نہیں کی ہے. وہ اگر آتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں آتے. دوسرا طرز فکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قدرتی وسائل دیے ہیں اور ان قدرتی وسائل کو بہتر طریقے سے موبلائز کیا جائے، اور جو افرادی وسائل ہیں ہمارے ان کو تربیت دے کے، ان کی اسکلز بڑھا کے اور ان کو بہتر سے بہتر آپ کر کے اور سہولتیں ان کو براہ راست پہنچائیں. جیسا کہ اب سندھ میں ہم صحت کا ہمارا نظام ہے کہ بہترین علاج جو ہے وہ سندھ کے اندر مفت ہوتا ہے، اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس وقت سندھ کے اسپتالوں میں 60% مریض پاکستان کے دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں، بلکہ کوئی 15 ممالک ایسے ہیں جہاں کے مریضوں کا، یعنی ایک مریضہ تو جو جگر ٹرانسپلانٹ کا گمبٹ کے اندر ادارہ ہے وہاں نیو یارک سے آئیں اور وہ علاج کرا کے لے کے گئی. جو بھی مریض ہے، جو بھی بیمار ہے، اس کا علاج کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، دینی فرض ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ایک صوبے میں یہ چیز کی جا سکتی ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اکنامک مائگریشن کیوں ہو رہی ہے؟ جو سی پیک تھی ہماری، اس کا روٹ کیوں بدلا گیا؟ اسے پسماندہ علاقوں سے گزرنا تھا تاکہ وہ علاقے بھی ترقی کریں، لیکن کیوں اسے ترقی یافتہ علاقوں سے ایک وہ دی گئی تھیوری ارلی ہارویسٹ کی کہ جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو اگر مزید ترقی دی جائے تو اس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ بعد میں جو غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کی بھی حالت بدلی جا سکتی ہے. محترم احسن اقبال صاحب کی تھیسس تھی ہے، اور لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو بڑھانا. لیاقت علی خان بھی یہی کہتے تھے، PIDC کا چارٹر اگر اٹھا کے دیکھیں کہ بیکورڈ ایریاز، پسماندہ علاقوں کے اندر انڈسٹریز ہم لگائیں گے، جو مقامی را مٹیریل ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کی سبسٹیٹیوشن کرنے کے لیے ہم انڈسٹریز لگائیں گے. وہی ایک طرز فکر ہے جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو آگے لے کے چلے، اور آپ نے دیکھا کہ روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہوئے. تاجدہ صاحب قطع کلام معاف ہو، 16 ماہ کی حکومت میں احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی تھے. کبھی ہم نے کسی پیپلز پارٹی کے وزیر کے منہ سے کوئی اختلافی بات نہیں سنی کہ پالیسیز جو عوام دوست پالیسیاں ہیں وہ نہیں بنائی جا رہی. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب بھی غلط تھے اور شہباز شریف صاحب کی پالیسیز بھی درست نہیں تھیں. تو یہ سارا کچھ حکومت سے نکلنے کے بعد کیوں یاد آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں کبھی کبھی اخبار پڑھ لیتا ہوں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتا ہوں، اور مسلسل اس پہ احسن اقبال صاحب کی اور مراد علی شاہ صاحب کی میٹنگز کی خبریں آتی رہیں کہ آدم شماری کے اوپر، مردم شماری کے اوپر کس قسم کے اختلافات ہوئے، کس قسم کے خط لکھے گئے. کچھ میٹنگز میں بھی شریک رہا. یہ تو ہمیں تو آپ ہی کے ذریعے یہ پتہ چلا، آپ ہی کے ذریعے پتہ چلا کہ جی بلاول بھٹو صاحب نے 2 دفعہ یہ کہا کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں. وہ معاشی شعبے جتنے بھی شعبے تھے وہ مسلم لیگ کے PDM کے پاس تھے اور وہ چلا رہے تھے. جو باقی تھے سوشل سیکٹرز وہ ہمارے پاس تھے. تو فارن منسٹری ہمارے پاس تھی. تو اس میں جو کچھ محنت ہوئی، جو کچھ اللہ نے توفیق دی اور جو کچھ ہم کر سکے ہم کرتے رہے. کیبنٹ کے اندر جو ڈسینٹ کے نوٹ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو باقاعدہ ذمہ دار طور پہ نشریاتی اداروں سے نشر ہوتی رہی. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم خط، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.